بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور امت کے تمام مسلمانوں کی۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم سمود نے کیسے حضرت صالح علیہ السلام کی جانب سے دی گئی دعوت حق کو جھٹلاتے ہوئے معجزہ کے طور پر بھیجی گئی اونٹنی کو کیسے قتل کیا۔ ناظرین گرامی، العلا شہر سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ لکودک میدان چٹیل بیابان 1820 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات موجود ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانوں پر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا۔ ناظرین گرامی، مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے، اس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، جس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم اثر تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج کل بحرین کے صحرا بار میں موجود ہیں۔ چونکہ قوم صالح علیہ السلام یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا، بہت بڑے، لمبے چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی، مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی، پانی بھی بہت تھا، لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے۔ دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا لیتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا تھا۔ پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جیسا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہ تھا۔ لہٰذا اسی خوشحالی اور طاقت کا گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ ناظرین گرامی، قوم سمود کو اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی، لیکن انہوں نے آپ کو یکسر انکار کرتے ہوئے اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے انہیں نرم مزاجی اور نہایت عمدہ گفتگو کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میری دعوت سچی ہے تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا، اور تم جو مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہیں دعوت دینا چھوڑ دوں، یہ تو میرا فرض ہے، اور اگر میں نے اسی کو چھوڑ دیا تو اللہ کی پکڑ مجھے نہ تم کو بچا سکے گی نہ کوئی اور۔ اس لیے میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر قوم کے لوگوں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، یعنی اپنی نبوت کی صداقت کی کوئی دلیل پیش کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیج دی اور حکم دیا کہ اس کے لیے اور تمہارے لیے پانی پینے کا وقت مقرر ہے، اس پر زیادتی نہ کرنا ورنہ میرا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ لیکن انہوں نے یہ واضح نشانی دیکھنے کے باوجود بھی اس پر ظلم کیا۔
नाज़रीन ग्रामी, मुफस्सरीन लिखते हैं कि एक दफा कौम समूद के कुछ लोग एक मजलिस में बैठे थे कि अल्लाह के पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत पेश की। उन्होंने कहा, अगर तुम इस चट्टान से एक ऊँटनी निकाल दो जिसमें ये सिफात हों। उन्होंने सिफात बयान करने में गुलू किया, मसलन कि वो 10 माह की हामला हो, बहुत बड़े कद की हो, वगैरह वगैरह, तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दूं तो वाकई ईमान ले आओगे। उन्होंने इस बात में जवाब दिया तो सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर खड़े हुए, हस्बे तौफीक नमाज अदा की और फिर अल्लाह ताला से कौम के मुतालबे की तकमील के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने चट्टान को फटने का हुक्म दिया। फिर उससे एक बहुत बड़ी 10 माह की हामला ऊँटनी नमूदार हुई जो बिल्कुल उनके मुतालबे के मुताबिक थी। जब उन्होंने इसे देखा तो बहुत से लोग इसे सालेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील समझकर ईमान ले आए, लेकिन अक्सर इस अजीमुशान निशानी को देखने के बावजूद भी कुफ्र और जलालत पर ही जमे रहे। नाज़रीन ग्रामी, इन ईमान लाने वालों में एक सरदार जुनाब बिन अमर भी था। इसके अलावा और भी बहुत से सरदारों ने ईमान लाने का सोचा, लेकिन बुतों के पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। जिंदा ने अपने चचाजाद शहाब बिन खलीफा को तौहीद की दावत दी। ये भी कौम का एक बड़ा आदमी था। उसने इस्लाम कबूल करने का इरादा कर लिया, लेकिन दीगर सरदारों ने उसे रोका तो वो उनकी तरफ माइल हो गया। इसके मुतालिक एक मुसलमान महरुश ने कुछ अशार कहे कि आले अमर के एक गिरोह ने शहाब को अल्लाह के पैगंबर की तरफ दावत दी जो तमाम समूदियों का अजीज था। उसने कबूल इस्लाम का इरादा कर लिया। अगर वो दावत कबूल कर लेता तो सालेह अलैहिस्सलाम को हम पर गलबा हासिल हो जाता और वो ज़ुआब को अपने साथी यानी सालेह अलैहिस्सलाम की तरह कभी ना समझते। लेकिन आले हजर के गुमराह लोगों ने हिदायत के बाद मुंह फेरा और मक्खी की मानिंद अलग हो गए। नाज़रीन ग्रामी, सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है। अल्लाह ताला ने इजहार शर्फ की गर्ज से ऊँटनी की निस्बत अपनी तरफ की। सालेह अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि ये ऊँटनी मेरी नबूवत की दलील है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। लोगों ने इत्तेफाक कर लिया कि वो इन्हीं में रहेंगी। वो जहां चाहें चरती फिरे और एक के नागी के साथ पानी पीने आए। लोग अपनी बारी के दिन अगले रोज के लिए पानी जमा कर लेते और जब ऊँटनी आती तो सारा पानी पी जाती। एक अरसे तक ये मामला यूं ही चलता रहा। बिल आखिर कौम के सरदारों ने बिल इत्तेफाक ये फैसला किया कि ऊँटनी की कोंचें काट दी जाएं ताकि सारा पानी हमें हासिल हो जाए। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है कि बस उन्होंने इस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ऐ साले, आप जिसका हमसे वादा कर रहे हैं, अगर आप वाकईतन पैगंबर हैं तो उसे ले आइए। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे इस ऊँटनी को कत्ल करने वाला एक ही शख्स था, लेकिन इस फेल की निस्बत सब की तरफ इसलिए की गई क्योंकि ऊँटनी के कत्ल पर सब मुत्तफिक थे। जिसने इसे कत्ल किया वो इनका एक सरदार कद्दार बिन सलफ बिन चंदा था। इसका रंग और बाल सुर्ख थे और जिस्म पर नीले धब्बे थे। एक राय ये है कि वो वल्दे ज़िना था, यानी पैदा तो सालफ के घर हुआ लेकिन दर हकीकत सैबान नामी शख्स का बेटा था। इमाम इब्ने जुरैर और दीगर मुफस्सरीन ने नकल किया है कि कौम समूद में 2 औरतें थीं। एक का नाम सदूका था। ये मालदार खातून थी। इसने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर ली क्योंकि वो मुसलमान हो गया था। उसने अपने चचाजाद मिस्रा को बुलाकर खुद को इसके सामने पेश कर दिया, लेकिन ये शर्त लगाई कि वो ऊँटनी की कूंचें काट डाले। दूसरी औरत का नाम उनीसा बिनते गनीम था। ये बूढ़ी काफिर औरत थी। इसकी ज़ुआब से 4 बेटियां थीं। इसने कद्दार बिन सलफ से कहा, अगर तू ऊँटनी की कूंचें काट दे तो मैं अपनी 4 बेटियों का निकाह तुझसे कर दूंगी। ये दोनों आदमी यानी मिस्रा और कद्दार इस काम के लिए तैयार हो गए और दूसरों को भी आमादा करने की कोशिश की तो 7 आदमी मजीद तैयार हो गए। उन्हीं के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया है, शहर में 9 आदमी ऐसे थे जो फसाद फैलाते थे, इस्लाह नहीं करते थे। नाज़रीन ग्रामी, ये लोग कौम के दूसरे सरदारों को भी इस काम पर आमादा करते रहे और उन्हें ऊँटनी की कोंचें काटने के फवायद बताते रहे। बिल आखिर सबका इत्तेफाक हो गया। ये सब ऊँटनी के लिए घात में बैठे थे। जब वो पानी पीकर वापस आई तो मिस्रा ने इसे तीर मारा जो इसकी पिंडली की हड्डी में जाकर लगा। फिर औरतों ने कबीले के लोगों को ऊँटनी के कत्ल पर उभारा, हत्ता कि अपने चेहरे नंगे कर दिए। इस पर कद्दार ने ऊँटनी पर हमला कर दिया
اور اس کی پچھلی ٹانگ کو زخمی کر دیا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور گرتے ہی اس نے زوردار چیخ لگائی تاکہ اس کا بچہ بچنے کے لیے اپنا بندوبست کر سکے۔ چنانچہ اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور 3 مرتبہ بلبلایا۔ پھر غدار نے اونٹنی کے سینہ پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اونٹنی کے بچے نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کا اور اس کے قاتل کا ذکر کیا اور فرمایا اسے قتل کرنے کے لیے ایک بہت دلیر اور قوی سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمع ہے۔ اونٹنی کو قتل کر کے انہوں نے ایسا کام کیا جس سے جلد عذاب نازل ہو جائے۔ پھر صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب کی وعید سنائی۔ 3 دن میں سے پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر جب اتوار کا دن آیا، سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک سخت چیخ کی آواز آئی اور نیچے زمین پر زلزلہ آ گیا جس سے تمام سرکشوں کی روحیں نکل گئیں اور وہ مر کر بے حرکت و خاموش ہو گئے۔ وہ جس حالت میں بھی اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اسی حالت میں بے جان ہو گئے، ذرا سی حرکت بھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ وہ کبھی یہاں آباد ہی نہیں ہوئے، یعنی قوم سمود کے لوگ ایسے کل عدم ہوئے جیسے کبھی نہ تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔